السلام علیکم پاکستان، کیا حال ہے؟ ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ شامل ہیں مارکیٹس کے ریویو کے ساتھ، اس کے ساتھ ہے US ڈالر، بٹ کوائن، آئل اور گولڈ کا ریویو۔ آج ان پہ بات کرنے سے پہلے میں بطور پاکستانی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ میری عمر 50 سال ہونے والی ہے۔ میں پاکستان میں بھی کام کرتا ہوں، میں لندن میں بھی کرتا ہوں، میں نیو یارک میں بھی کرتا ہوں۔ میں تیسری نسل ہوں ڈاکٹروں کی، اور میرا آدھا خاندان جو ہے وہ فوج میں ہے، جس نے اس ملک کی خاطر اپنا خون دیا ہے۔ میں نے اس ملک سے، پاکستان سے، ہر قسم کی بہتری لانے کی کوشش کی ہے، اور اس ملک کو دل و جان سے عزیز رکھا ہے۔ مجھے دنیا کے ہر ملک میں کامیابی حاصل ہوئی، پاکستان میں بھی، لیکن جتنا نقصان میں نے پاکستان میں اٹھایا میں نے دنیا میں کہیں نہیں اٹھایا۔ لیکن پھر بھی میں ایک محب وطن شہری ہوں۔ لیکن آج زندگی میں پہلی بار میں پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں۔ پاکستان کی پارلیمان نے ایک ایسی آئینی ترمیم پاس کی ہے جو کہ نہ صرف انسانی حقوق کے منافی ہے، بلکہ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک بہت بڑے عالم دین مفتی تقی عثمانی، جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج رہے ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بڑا کلیئرلی کہہ دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم فیلڈ مارشل کو کسی بھی قسم کے احتساب سے، کسی بھی قسم کے قانون سے ساری زندگی کے لیے بالا تر کر دیتا ہے۔ میں جنرل عاصم منیر سے مخاطب ہوں۔ جنرل عاصم منیر، آپ مجھے یہ بتا دیجئے، کیا آپ کا درجہ حضرت عمر سے اوپر ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے ایک پاکستانی شہری کے طور پہ۔ جنرل عاصم منیر، مجھے اس کا جواب دیں، کیا آپ کا درجہ حضرت عمر سے اوپر ہے، جو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کبھی احتساب نہ ہو؟ یہ آئینی ترمیم آئین کی پہلی شق کے خلاف ہے، جو کہتی ہے کہ آئین کی کوئی بھی شق اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہوگی۔ اگر ایک مزدور، ایک عام آدمی، ایک سکول ٹیچر، ایک کلرک، ایک دہاڑی پہ کام کرنے والا آدمی، وہ اپنے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، تو کیا آپ کسی چیز کے لیے جواب دہ نہیں ہیں؟ وہ ایک ماں جو کہ اکیلے اپنے بچے پالتی ہے، جس کا کوئی اس ملک میں سہارا نہیں ہے، حکومت اس کو کوئی سہارا نہیں دیتی، جس کا میاں اسے چھوڑ چکا ہے، جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، جس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، وہ بھی اس ملک کی ہر عدالت کے سامنے جواب دہ ہے۔ کیا آپ اس عورت سے بالا تر ہیں؟ وہ ایک بچہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو کہ تھانے میں جاتا ہے اور اس سے مختلف قسم کے غیر انسانی سوال کیے جاتے ہیں، حالانکہ زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بھی ایک جج کے سامنے جواب دہ ہے۔ کیا آپ اس سے بھی اوپر ہیں؟ وہ ایک بزرگ جو ساری عمر اس ملک کی خدمت کرتا ہے اور ریٹائر ہو کے گھر چلا جاتا ہے اور اس کی پینشن نہیں آتی ہے، اس کو پینشن میں دشواری ہوتی ہے، اور وہ عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ میری پینشن جو ہے وہ بحال کی جائے، اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ ان بزرگ سے بھی اوپر ہیں جو کہ ہمارے والدین کے لیول پہ ہیں؟ وہ ایک ڈاکٹر جو ساری رات کھڑا ہو کے انسانوں کی جان بچاتا ہے، اور ان کے لیے زندگی موت کا فرق ثابت کے درمیان فرق ہوتا ہے، زندگی موت کے درمیان وہ ڈھال بن کے کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی جواب دہ ہے۔ کیا آپ اس سے بھی اوپر ہیں؟ وہ ایک استاد جس نے کہ آپ کو پڑھایا، پالا، یہاں تک لے کے آیا، آپ کو اس مقام کے لائق بنایا، وہ بھی جواب دہ ہے۔ کیا آپ اس سے بھی اوپر ہیں؟ آپ کے والدین جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، یہاں تک لے کے آئے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا وہ تھا، شعبہ تھا، لیکن وہ بھی جواب دہ تھے۔ کیا آپ اس سے بھی اوپر ہیں؟ آپ کس سے اوپر ہیں؟
آپ نے اپنے آپ کو خلیفاؤں سے اوپر کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو اپنے والدین سے اوپر کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو اس معاشرے کے سب سے مظلوم شخص سے اوپر کر لیا. اس کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ آج میں بطور پاکستانی شرمندہ ہوں کہ آپ نے یہ حرکت کی. اور یہ مت کہیے گا کہ آپ نے نہیں کی، کیونکہ ایک سینیٹر نے کل سینٹ میں اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے کے کہا کہ میں جنرل عاصم منیر کے لیے ووٹ دینے آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس ترمیم سے پہلے میری بیگم کو اغوا کیا گیا ہے. اس لیے یہ مت کہیے گا، خدا را یہ مت کہیے گا کہ فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ یہ فوج کی نے ہی کروایا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ آپ کو ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کا عمل دخل ہے. لہٰذا یہ مت کہیے گا. مجھے اس کا جواب چاہیے، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، چاہے ویگو ڈالا بھیج کے جواب بھجوائیں، لیکن میں جواب کا منتظر ہوں. چلیں مارکیٹس پہ بات کر لیتے ہیں. مارکیٹس بہت خوش ہیں، سیلیبریٹ کر رہی ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ شٹ ڈاؤن اینڈ ہونے والا ہے. میرا خیال ہے مارکیٹس فردر کلائم کریں گی آج بھی، کیونکہ گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی اینڈنگ آج ایکسپیکٹڈ ہے. سو میرا خیال میں مارکیٹس جو ہیں وہ فردر کلائم آج کریں گی، اسپیشلی S&P 500 اور نیسڈیک. ڈاؤ جونز کافی کلائم کل ہی کی تھی، آج بھی شاید تھوڑی سی کرے گی، لیکن پھر میرا خیال ہے واپس نیچے آئے گی. مارکیٹس اس کو کافی ایک آپٹیمسٹکلی دیکھ رہی ہیں. آلدو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب US گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہوگا تو جو ڈیٹا ریلیز ہوگا وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی. سو مارکیٹس میں کافی وولیٹیلیٹی ایکسپیکٹڈ ہے. مارکیٹ کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن بھی کلائم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ US ڈالر بھی کلائم کیا ہے. سو بیکاز اگین گورنمنٹ شٹ ڈاؤن اینڈ ہوگا تو US ڈالر بھی جو ہے وہ فردر کلائم کرے گا. گولڈ پرائسز نیچے آئی ہیں، ایکسپیکٹڈ ہے کہ گولڈ پرائسز اور نیچے آئیں گی. اور جو آئل پرائسز ہیں وہ کچھ سٹیبل ہیں، اس میں کوئی زیادہ موومنٹ نہیں ہے. سو اب دیکھتے ہیں، آج US کانگریس نے شٹ ڈاؤن کو اینڈ کرنے کے لیے ووٹ کرنا ہے. لیٹس سی کہ کیا آتا ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ بل پاس ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں کچھ ڈیلے ہوتا ہے یا کوئی اس میں پرابلم آتی ہے تو اس میں مارکیٹ میں وولیٹیلیٹی ایکسپیکٹڈ ہے، اس لیے اس کے لیے ریڈی رہیے گا. اور جو بھی ڈپ ہوگا اس کو بائی کرنے کے لیے تیار رہے گا، کیونکہ بائی دا ڈپ اس وقت بالکل بڑا اسٹرانگ ٹرینڈ ہے. سو اس کے لیے تیار رہیے گا. ہم آپ کو انفارم رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور ایک محب وطن پاکستانی کی طرف سے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد.